تمہیں خبر بھی نہ تھی، تم نظر میں رہنے لگے، ہم آہستہ آہستہ تمہارے ہونے لگے۔ شادی کو 5 دن گزر چکے تھے۔ ان دونوں کا ولیمہ ہفتے بعد ہونا طے پایا تھا۔ ان 5 دنوں میں بہت کچھ بدلا تھا اور بہت کچھ ویسا ہی تھا۔ عارفہ بیگم اور آئلہ کے درمیان جھجک کافی حد تک ختم ہو چکی تھی۔ عائشہ بھی تقریباً روز ہی کسی نہ کسی بہانے آ جاتی تھی، مگر ایک رشتہ اب بھی اپنی پہلی جگہ پر کھڑا تھا، ارسلان اور آئلہ کا رشتہ۔ وہی خاموشی، وہی فاصلہ، وہی اجنبیت۔ ناشتے کی میز پر آج سب اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ ارسلان حسب معمول جلدی میں تھا۔ اس کے سامنے کافی کا مگ رکھا تھا، جبکہ ایک ہاتھ میں موبائل تھا۔ ارسلان، عارفہ بیگم کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ جی امی، آج دفتر سے جلدی آ جانا۔ کیوں؟ کیونکہ آج عائشہ کے گھر ڈنر ہے۔ ارسلان نے بے نیازی سے کافی کا گھونٹ لیا۔ کوشش کروں گا۔ کوشش نہیں، عارفہ بیگم نے فوراً کہا، آ جانا۔ امی، میں کوئی بھی بہانہ نہیں سنوں گی ارسلان۔ انہوں نے آنکھیں دکھائی۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ پھر ارسلان نے مختصر سا جواب دیا، ٹھیک ہے۔ عارفہ بیگم مطمئن ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ارسلان دفتر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی عارفہ بیگم کی توجہ آئلہ کی طرف ہو گئی۔ آج شام کے لیے کوئی اچھا سا جوڑا نکال لینا، انہوں نے نرمی سے کہا۔ پہلی بار تم عائشہ کے سسرال جا رہی ہو؟ جی امی، آئلہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے وارڈروب کھولا، چند لمحے مختلف جوڑوں پر نظر دوڑائی، پھر اس کی نظر ایک خوبصورت زمردی سبز شلوار قمیض پر جا کر ٹھہر گئی۔ باریک سنہری کڑھائی، نفیس کام، اور اس کے ساتھ ہلکا سا سنہری دوپٹہ۔ اس نے لباس نکال کر بستر پر رکھ دیا۔ پھر نہ جانے کیوں اس کی نظر ارسلان کے وارڈروب کی طرف اٹھ گئی۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے وارڈروب کھولا۔ اندر لٹکے کپڑوں میں سے ایک ڈارک گرین شرٹ اور بلیک پینٹ نمایاں تھی۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر وہ لباس بھی نکال کر احتیاط سے ایک طرف رکھ دیا۔ اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ دونوں لباس ایک دوسرے کے ساتھ اچھے لگ رہے تھے۔ دوسری طرف ارسلان اپنے آفس میں ایک اہم میٹنگ میں مصروف تھا۔ بڑے کانفرنس روم میں تمام سینئر لوگ موجود تھے۔ ہر شخص پوری توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا۔ ارسلان کی موجودگی میں کوئی غیر ضروری بات کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اس نے فائل بند کی۔ اگر مزید کوئی سوال نہیں تو میٹنگ ختم کرتے ہیں۔ کمرے میں خاموشی رہی۔ گڈ۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ گیا۔ اپنے کیبن میں پہنچا ہی تھا کہ فون بج اٹھا۔ اسکرین پر امی کا نام دیکھ کر اس نے کال ریسیو کی۔ جی امی، بھول تو نہیں گئے؟ کیا یہی کہ آج جلدی آنا ہے؟ ارسلان ہلکا سا مسکرایا۔ امی، میں بچہ نہیں ہوں، تم چاہے 50 سال کے ہو جاؤ، میرے لیے بچے ہی رہو گے۔ ارسلان نے پیشانی مسل لی۔ ٹھیک ہے، آ جاؤں گا وقت پر۔ جی امی۔ کال ختم ہوتے ہی اس نے بے اختیار سر ہلا دی۔ شام کے وقت وہ اپنے دوست حمزہ کے ساتھ پارکنگ کی طرف جا رہا تھا۔ تو جناب، حمزہ نے شرارتی انداز میں کہا، کیسی گزر رہی ہے شادی شدہ زندگی؟ ارسلان نے گاڑی کا ریموٹ دبایا۔ نارمل۔ بس اور کیا؟ حمزہ ہنس پڑا۔ یار، لوگ شادی کے بعد چمکنے لگتے ہیں۔ اچھا؟ ہاں۔ حمزہ نے غور سے اسے دیکھا۔ لیکن تم تو ویسے ہی ہو جیسے پہلے تھے۔ ارسلان نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ شادی کی ہے؟ اور ایک لمحے کو رکا۔ سرجری نہیں کروائی؟ حمزہ زور سے ہنس پڑا، جبکہ ارسلان گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ گھر پہنچتے پہنچتے شام ڈھل چکی تھی۔ وہ حسب معمول عارفہ بیگم سے مل کر سیدھا اپنے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ کھلتے ہی اس کے قدم غیر ارادی طور پر رک گئے۔ آئلہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی، شاید تیار ہو چکی تھی، اب بال سنوارتے ہوئے الجھ رہی تھی۔ وہ بے اختیار پلٹی اور ارسلان پر نظر پڑتے ہی دوپٹے کی طرف بڑھ گئی، مگر اس حرکت میں اس کے لمبے سیاہ بال
کندھوں سے پھسلتے ہوئے کمر تک بکھر گئے، پھر لٹے چہرے کے ایک طرف آ گری۔ وقت جیسے لمحہ بھر کو رک گیا۔ ارسلان کی نظریں پہلی بار اس پر ٹھہری تھی، واقعی ٹھہری تھی۔ اس نے پہلی مرتبہ اسے اس طرح دیکھا، بغیر غصے کے، بغیر بیزاری کے، صرف دیکھا تھا، اور نہ جانے کیوں چند لمحوں کے لیے نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا۔ دل نے عجیب سی خواہش کی وہ آگے بڑھے اور اس کے چہرے پر بکھرے بال ہٹائے، مگر اگلے ہی لمحے ایک اور چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آ گیا، ایک پرانا زخم، ایک پرانا دھوکہ۔ ارسلان کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل گئے۔ اس نے نظریں پھیر لی اور لمبے قدموں سے چلتا ہوا سیدھا واش روم میں داخل ہو گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پورے کمرے میں گونج گئی۔ آئلہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی، وہ کچھ سمجھ نہیں پائی تھی۔ تقریباً 20 منٹ بعد ارسلان باہر آیا اور بالوں میں برش کرنے لگا۔ اسی دوران آئلہ نے بستر پر رکھے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے آج آپ کے لیے یہ کپڑے نکالے تھے۔ ارسلان نے آئینے میں اس کی طرف دیکھا، پھر کپڑوں کی طرف دیکھا اور دوبارہ اپنے بال سیٹ کرنے لگا۔ آئندہ میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہجہ سرد تھا، بالکل برف کی طرح۔ آئلہ کے ہاتھ بے اختیار ساکت ہو گئے۔ جی، اس نے آہستہ سے کہا، بس اتنا ہی۔ کچھ دیر بعد ارسلان کمرے سے باہر نکل گیا۔ آئلہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر اس نے بستر پر رکھے کپڑے اٹھائے، احتیاط سے ہینگر میں لٹکا دیے۔ الماری کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ ابھری، نہ جانے اپنے آپ پر یا اپنی توقع پر۔ نیچے عارفہ بیگم پہلے ہی تیار بیٹھی تھی۔ آئلہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو انہوں نے محبت بھری نظر سے اسے دیکھا۔ ماشاءاللہ، ان کے لبوں سے بے اختیار نکلا، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ آئلہ ہلکا سا مسکرا دی۔ عارفہ بیگم نے ایک نظر بیٹے پر ڈالی، پھر بہو پر، اور ان کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ آ گئی۔ دونوں کے لباس ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، مگر ظاہر ہے ان دونوں میں سے کسی نے بھی اس بات پر توجہ نہیں دی تھی، کم از کم ارسلان نے تو نہیں۔ گاڑی کے پاس پہنچتے ہی آئلہ پچھلی نشست کی طرف بڑھی۔ آئلہ، عارفہ بیگم نے فوراً آواز دی۔ وہ رک گئی۔ جی امی، پیچھے نہیں۔ انہوں نے سامنے والی نشست کی طرف اشارہ کیا، ادھر بیٹھو۔ آئلہ ایک لمحے کے لیے جھجکی، جبکہ ارسلان نے خاموشی سے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی، پھر ریئر ویو مرر میں اپنی ماں کو دیکھا۔ عارفہ بیگم کی نظریں صاف کہہ رہی تھی، ایک لفظ بھی نہیں۔ ارسلان نے کچھ نہیں کہا اور آئلہ خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی پورے راستے خاموشی سے چلتی رہی۔ ارسلان کی نظریں سڑک پر جمی ہوئی تھی، جبکہ آئلہ کھڑکی کے باہر گزرتے مناظر دیکھ رہی تھی۔ بیچ بیچ میں صرف عارفہ بیگم کی آواز سنائی دیتی تھی، جو کبھی آئلہ سے کوئی بات کر لیتی اور کبھی عائشہ کے سسرال والوں کا ذکر چھیڑ دیتی۔ آخر گاڑی عائشہ کے گھر کے سامنے جا کر رکی۔ دروازہ کھلتے ہی عائشہ تقریباً بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ امی، وہ سب سے پہلے عارفہ بیگم کے گلے لگی، پھر آئلہ کا ہاتھ پکڑ کر بولی، آئیے بھابھی، آج آپ میری خاص مہمان ہیں۔ آئلہ مسکرا دی، جیسے باقی دنوں میں خاص نہیں ہوتی۔ عائشہ نے ڈرامائی انداز میں سوچنے کی اداکاری کی۔ وہ تو ہیں، لیکن آج تھوڑی زیادہ ہیں۔ عارفہ بیگم اور آئلہ دونوں ہنس پڑے۔ اندر داخل ہوتے ہی عائشہ کے شوہر، سسر اور ساس نے ان کا استقبال کیا۔ عائشہ کی ساس ایک نہایت ہی نفیس اور خوش اخلاق خاتون تھی، جبکہ اس کے سسر نرم مزاج انسان تھے، اور اس کی نند بھی عائشہ کی طرح محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ سلام دعا کے بعد سب ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ چند رسمی باتوں کے بعد عائشہ کی ساس کی توجہ آئلہ کی طرف چلی گئی۔ ماشاءاللہ، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، عارفہ بہن، آپ نے تو واقعی چاند سا ٹکڑا ڈھونڈ لیا۔ آئلہ کے رخسار ہلکے سے سرخ ہو گئے۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی تمیزدار بھی لگتی ہے۔ عارفہ بیگم کے چہرے پر فخر ابھر آیا۔ الحمدللہ۔ اور ارسلان بیٹا، عائشہ کے سسر نے مسکراتے ہوئے کہا، اب تو لگتا ہے آپ کی سنجیدگی بھی ختم ہو جائے گی۔
کمرے میں ہلکی سی ہنسی گونجی سوائے ارسلان کے، جس نے صرف ہلکی سی مسکراہٹ پر اکتفا کیا۔ کچھ دیر بعد گفتگو کا رخ مختلف موضوعات کی طرف مڑ گیا۔ عائشہ اپنی ساس کے ساتھ کھانے کی آخری تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ عارفہ بیگم بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ اب ڈرائنگ روم میں صرف مرد حضرات، ارسلان، آئلہ اور عائشہ کی نند موجود تھے۔ عائشہ کی نند نے آئلہ سے چند سوال کیے، لاہور کے بارے میں، اس کی تعلیم کے بارے میں، اس کے شوق کے بارے میں۔ آئلہ نے نہایت شائستگی سے ہر سوال کا جواب دیا۔ اس کے لہجے میں نہ بناوٹ تھی نہ نمائش، وہ جیسی تھی ویسی ہی سب کے سامنے تھی، اور شاید یہی بات کسی کے دل میں اتر رہی تھی۔ چند لمحوں بعد عائشہ کی ساس واپس آئی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے آئلہ کی طرف دیکھا۔ بیٹا تمہیں کھانا پکانا آتا ہے؟ آئلہ ہلکا سا ہنس دی۔ جی کافی حد تک۔ کافی حد تک؟ عائشہ جو ابھی واپس آئی تھی فوراً بولی، امی کافی حد تک نہیں، بہت اچھا کھانا بناتی ہے۔ اچھا؟ عائشہ کی ساس نے دلچسپی سے پوچھا۔ جی، عائشہ نے فوراً جواب دیا، اور سلائی کڑھائی بھی بہت اچھی کرتی ہے، ماشاءاللہ۔ عائشہ کی ساس نے متاثر ہو کر کہا۔ آج کل ایسی لڑکیاں کم ملتی ہیں۔ آئلہ نے جھجکتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ اس دوران ارسلان خاموشی سے یہ سب سن رہا تھا۔ وہ گفتگو میں شامل نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ہر بات اس کی سماعت تک پہنچ رہی تھی، اور نہ جانے کیوں جب بھی کوئی آئلہ کی تعریف کرتا، اس کی نظر بے اختیار اس کی طرف اٹھ جاتی، صرف ایک لمحے کے لیے، پھر وہ فوراً نظریں ہٹا لیتا۔ کھانا لگ گیا، سب ڈائننگ ٹیبل پر جمع ہو گئے۔ عائشہ کے شوہر نے ماحول خوشگوار بنانے کے لیے مختلف موضوعات چھیڑ رکھے تھے۔ ایک موقع پر عائشہ کی ساس نے عارفہ بیگم کی طرف دیکھ کر کہا، سچ بتاؤ جی، جب آپ لوگ اندر آئے تھے نا، انہوں نے مسکراتے ہوئے ارسلان اور آئلہ کی طرف دیکھا، تو میری نظر سب سے پہلے ان دونوں پر گئی تھی۔ کمرے میں موجود سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت جوڑی لگتی ہے۔ آئلہ کے ہاتھ رک گئے، جبکہ ارسلان کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں آیا۔ بالکل، عائشہ کے سسر نے فوراً تائید کی۔ اللہ بری نظر سے بچائے۔ آمین، عارفہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی دل کی دعا سن رہا ہو۔ اور ایک بات اور عائشہ کی ساس نے آئلہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری بہو بہت سمجھدار لگتی ہے۔ یہ تو ہے، عارفہ بیگم نے فوراً جواب دیا۔ کچھ ہی دن میں اس نے میرا دل جیت لیا ہے، اور گھر کے کاموں میں بھی ملازموں کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ آئلہ شرمندگی سے مسکرا دی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی نظر سامنے بیٹھے ارسلان پر جا پڑی۔ وہ خاموشی سے پانی کا گلاس اٹھا رہا تھا، جیسے یہ گفتگو اس سے متعلق ہی نہ ہو۔ کھانے کے بعد کچھ دیر مزید نشست رہی۔ رات کافی ہو چکی تھی، واپسی کا وقت آ گیا۔ عائشہ سب کو دروازے تک چھوڑنے آئی۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے عائشہ کی ساس عارفہ بیگم کے قریب آئی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، عارفہ بہن، اللہ نے بہت اچھی بہو دی ہے آپ کو۔ عارفہ بیگم کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ الحمدللہ، اس کی قدر کیجیے گا، جان سے زیادہ۔ عارفہ بیگم نے محبت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ اس کی قدر کیجیے گا، جان سے زیادہ، عارفہ بیگم نے محبت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ کچھ فاصلے پر کھڑی آئلہ یہ باتیں نہیں سن سکی، مگر ارسلان نے سن لی تھی، ہر لفظ بغیر ارادے کے۔ اس کی نظریں غیر محسوس انداز میں آئلہ کی طرف اٹھی۔ وہ عائشہ سے رخصت ہو رہی تھی، چہرے پر نرم سی مسکراہٹ تھی، نہ نمائش نہ بناوٹ، نہ کسی قسم کی خود پسندی، بس سادگی، عجیب سی سادگی۔ ارسلان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر جیسے خود کو پکڑ لیا ہو، اس نے فوراً نظریں پھیر لی اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ شاید پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ آئلہ کو نظر انداز کرنا اتنا آسان نہیں جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔